میڈم یہ ایک اور ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. یہ جو فلسطین میں اب ظلم جاری ہے اسرائیل کی طرف سے، یہ ورلڈ وار 3 کی طرف لے جائے گا؟ 100% جانی عمر. اچھا یس، یہ تو 2-1 سال زمین پہ سکون ہے. ٹھیک ہے. 2026 کے سیکنڈ ہاف سے میں تو کہتی ہوں اپنی زندگی کو ڈے ٹو ڈے جیے، مت سوچیے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو میں تو یہ میسج ہر اپنے اس میں ویلاگ میں دیتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آج کو جینا شروع کر دیں، مت اگلے 100 سالوں کی پلاننگ کریں، کیونکہ رب نے دنیا کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اوپر ورلڈ الائنسز میں تبدیلیاں آنی ہے. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کسی ایسے الائنس کا حصہ بن جائے گا جس سے ہمارا سروائیول پاسبل ہونے جا رہا ہے. لیکن عمر یہ بات طے ہے کہ ورلڈ کو شرنک کیا جائے گا. جو اللہ کی جو یونیورس ہے نا، اب ہم میں سے کون جیتا ہے وہ وقت دیکھنے کے لیے، کون مرتا ہے. تو میں تو کہتی ہوں ہر رات اپنا بوریا بستر پیک کر کے سوئیے، کوئی پتہ نہیں کل ہو نہ ہو. تو جو ہے یہ اپنا شروع کر دیں تاکہ جو ہے اس کو انجوائے کر کے جائیں، مت اپنے عذاب میں ڈالیے، قرضے کے اس میں عذاب میں، یا اپنے آپ کو چیزیں جوڑ کے مت جو آ جائے. ہاں کہ جی کل جینے کے لیے رکھیے جو آ جائے خدا کہ یہ واقعی سچ بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 2020 کے بعد سے کتنی انپریڈکٹیبل اموات آپ نے دیکھی ہوں گی، سوچا بھی نہیں ہوگا. بچے میں سنتی ہوں صبح کینیڈا جانا ہے، رات کو بچہ مر گیا. بچے نے صبح پڑھائی کے لیے اس کا سارا کچھ تیر وہ کئی ایسی میں نے اموات سنی. وہ دیکھیں نا ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم پریشان ہوتے تھے کہ جو آخری دور آئے گا میری امت کے جوان نظر لگنے سے مر جائے کریں گے. اور نظر بد کیوں اتنی وہ بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایول زمین سے، دیکھیں کہا گیا تھا زمین سے نور اٹھا لیا جائے گا. یقین جانیے میں اس کو ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ اب دجالی پاورز کا دور ہے. اب زمین پہ نورانی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ 2 ہی طاقتوں کی جنگ ہے، نورانی طاقتوں کی اور دجالی پاورز کی. تو اب جو ہے نا نورانی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے ورلڈ اینڈ ہونے والے. سر یہ بابا وانگا نے تو بڑی لمبی ڈیٹ آپ کے ساتھ سے دی. مجھے تو اتنا لمبا سفر نہیں نظر آتا ہے. 50-70 کا بتا. دیکھیے ایک تو ہے نا کہ دنیا کتنی بچے گی، اس میں سے پتہ نہیں ہم ہیں کہ نہیں ہیں. اس لیے تو میں کہتی ہوں اپنے آج میں جینا شروع کریں، اپنے قبلے درست کر لیں، اپنے جو ہے وہ کنیکشن المائٹی کے ساتھ اسٹرانگ کر لیں تاکہ بخشے جائیں. بالکل ایسے تو جو ہے ختم ہو رہا ہے. تو پتہ نہیں ہمارے پاس مہلت ہے کہ نہیں ہے. تو بابا وانگا تو جہاں تک دیکھتے ہیں، مجھے سچی بات ہے مجھے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے کہ اس کو اس نے شرنک ہونا ہے. یہ جو سولر ایکلپس ہے اور لونر ایکلپس ہے، یہ جو اس دفعہ 2024 میں اور بڑے خطرناک لگے ہیں، اور وہ بھی بڑی تعداد میں ہے. اتنے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے، نہیں تو سال میں کبھی ایک دفعہ ہوتا تھا ایسا. نہیں 4-5 باری آتے ہیں، اس باری آگے پیچھے بھی آ رہے، اور بڑی مطلب ایک نا کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ آ رہے ہیں. جی. تو پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کون کون سے پولیٹیشنز جو ہے وہ اس دفعہ زد میں آ رہے ہیں؟ ایکچولی عمر یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ان کی اہمیت، میں پہلی اسٹرالوجر تھی جس نے ان کی اہمیت کو ٹی وی پہ کہنا شروع کیا تھا. کیونکہ جب ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈیوریشن میں 2 نوافل ادا کریں تاکہ نماز کسوف اور خسوف بولا جاتا ہے. کسوف سورج گرہن کے لیے، خسوف چاند گرہن کے لیے. تو جب انہوں نے ہمیں کہہ دیا تو ہمارے لیے تو اس سے پیچھے کوئی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو دونوں گرہن لگے ہیں یہ ہمیں نہیں افیکٹ کرے، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ کر رہے ہیں امریکہ، برازیل، میکسیکو، کینیڈا، یورپ کی ایک آدھی پٹی. تو یہ جہاں نظر آ رہے ہیں، میں امریکہ کا فال بھی ستاروں میں پریڈکٹ کر چکی ہوئی ہوں. بالکل آپ نے کیا جی. بائیڈن کے الیکشن جیتنے کی تو پریڈکشن کی تھی میں نے، اب ان کے پھر سونا الیکشن ہونے والا، ابھی مجھے اس پہ ہوم ورک نہیں ہے میرا. لیکن امریکہ کا فال ضرور میں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ امریکہ میں توڑ پھوڑ ہونی ہے اور امریکہ نے اندرونی خلفشار کا شکار بھی ہونا ہے. تو یہ ان پٹیوں پہ نظر آیا ہے. اور یہ جو ابھی جو دوسرا والا نظر آیا یہ تو بڑا خطرناک تھا. تو یہ ویسا ہی تھا جیسا جب ہمارے ہاں لگا تھا 11 اگست 1999
کراچی میں بالکل اندھیرا چھا گیا. اچھا تو اس میں ابھی کون کون سے ویسے آپ نے کہا کہ پاکستان اور یہ ریجن نہیں ہے لیکن ویسٹرن ریجن وہاں جی ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے کسی جگہ پہ؟ ہاں کئی ہاؤسز میں جب ہم جنرلی انڈیویجول ہاؤسز کو پڑھتے ہیں تو ہر ہاؤس کو ہٹ نہیں کر رہا ہوتا, کئیوں کو صحت یاب کر رہا ہوتا ہے, کئیوں کے دشمن اس پہ ریویل کر رہا ہوتا ہے, تو کئی جگہ پہ فائدہ بھی دیتا ہے. تو جب پاکستان کی پٹی پہ نظر آتا ہے تو پھر میں ایک پراپر ہوم ورک دیتی ہوں اس کے اوپر جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ والا پتھر لے کے پہن لیں تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے تو سنت بھی ہے انگوٹھی پہننا اور ایک روایت بھی ہے اس میں پتھر کے حوالے سے, لیکن کیا یہ سٹونز اور یہ جو نمبرز ہوتے ہیں ان کے تحت آپ کسی کا نصیب بدل سکتے ہیں, کسی کی فیٹ چینج ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں بدلا جا سکتا, یہ تو شرک کے زمرے میں بات چلی جاتی ہے. یہ دیکھیں سورۃ رحمان میں جب اللہ پاک اپنی نعمتیں گنواتے ہیں فرمان آتا ہے کہ اور ہم نے تمہارے لیے یاقوت اور مرجان پیدا کیے اور تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو نعمتوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو جیسے حکیم جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں جو ہے وہ اسی طرح جو میرا طریقہ ہے میں نے میں بہت زور دیتی ہوں سٹون پہننے پہ. جب میں آج کل تو یقین کریں یہ بھی میری پیش گوئی تھی کہ دماغی امراض بڑھ جائیں گے یہ جو ہے, اور اس میں یہ اس سے بہتر علاج کوئی نہیں ہوتا. میرے اپنے ہاتھ میں پاگل ہونے کی لائن ہے, اور وہ جو لائن ایسی ہے کہ میری زندگی ایسی تھی کہ میں پاگل ہو سکتی تھی جتنی میں نے دکھ دیکھے, اپنی مشکلات دیکھی. تو کوئی میرے انٹرویو میں کہتے ہیں نا آپ یہاں تک کیسے پہنچی, تو میں کہتی ہوں میرے فیلیئرز نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. تو یہ مجھے میری دوائی ہے, یہ مجھے میرے اندر کامنس رکھتے ہیں. لاکھ دکھ آ جائے, پینک آ جائے, مصیبت آ جائے, یہ میرے دماغ کو پینک نہیں کرنے دیتے. جب دماغ پینک نہیں ہوتا تو بر وقت صحیح فیصلے لینے کے قابل رہتا ہے. تو یہ صرف دماغ کو ڈیل کرتے ہیں, اور ان کی سائنس بھی ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پہنایا جاتا ہے یا کہ یہ سولر انرجی لیتے ہیں اور تھرو رائٹ ہینڈ آپ کی برین کی ویوز کو پہنچاتے ہیں, تو آپ کا برین پینک میں نہیں جاتا. تو ان کی صرف یہ سائنس ہے. تو میں تو سر اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتی. نصیب نہیں بدلتا, آپ کے دماغ کی ریپیئر میں آپ کے ساتھ ایک معاون کا رول ادا کرتا ہے. تو غلط پہن لینے سے اس کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے؟ بالکل. اب بہت یہ تجربے خود نہیں کرنے چاہیے. جیسے ڈاکٹر کی سیلف میڈیکیشن سے منع کرتے ہیں, تو یہ بھی میں کہتی ہوں کہ اب دیکھیں میرا لیو ہے. میرے ساتھ ایک سوال بھی ایڈ کر لیں. آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جی میں بلکہ ایون خود یہ کرتا ہوں, سارے یہی کرتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہے گوگل پہ جائیں جی سرچ کریں, اور اب کسی نے پتھر دیکھنے ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہی میں کہنے لگی تھی کہ میں لیو ہوں, اور میرے پہ ایک ہی سٹون آپ کو وہاں لکھا ہوا نظر آئے گا, روبی. لیکن جب میں نے روبی پہننے کی کوشش کی نا تو وہ ایسے جیسے اندر ایک لاوا سا نکالتا تھا. پھر مجھے پتہ چلا کہ پھر یہ میں نے خود کی ریسرچ ہے میری. پھر میں اپنے ایمرلڈ, کیونکہ دیکھیں جب ہم ذائچہ انڈیویجول پڑھتے ہیں تو میں پڑھتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ زندگی میں ایک بار بھی کافی ہے اپنے ذائچے کو جان لینا. آپ کا چاند کہاں تھا, آپ کا سورج کہاں تھا جب آپ پیدا ہوئے, آپ کا رائزنگ پلانٹ کیا تھا, آپ کا نام کس پلانٹ کے اندر جا رہا ہے. تو جن 4 یا 3 کے ساتھ ایک سٹون جا رہا ہو, تو میں نے اپنا علاج زمرد کے ساتھ کیا. اس نے میرے مزاج کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا. اور جتنا مشکل کام سر میرا ہے, کیسے کیسے لوگوں کو مجھے ڈیل کرنا پڑتا ہے, کیسی کیسی کہانیاں مجھے سننی پڑتی ہیں, تو میں تو ان کو یہ دعا دیتی ہوں کہ میں تو ان کو پہن کے بھول چکی